السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ڈاکٹر شاہین ظفر ہے۔ میں گائناکولوجسٹ ہوں اور وومن ہیلتھ مطلب عورتوں کی صحت کے بارے میں کام کرتی ہوں، اسی کے بارے میں بات کرتی ہوں۔ پچھلے 40 سال سے وومن ہیلتھ پہ ہی کام کر رہی ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انیمیا۔ انیمیا ہم کہتے ہیں خون کی کمی کو، اور خون کی کمی کا ہونا ہمارے ملک میں، پاکستان کی عورتوں میں بہت کامن پرابلم ہے۔ ہمارے یہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے گھر میں تو تھوڑا لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ بچی جب بڑی ہوتی ہے تو بھی کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں ہوتا، اور ساتھ میں 2-4 بھائی بہن اگر ہوں تو اس میں سے جو بچی ہے اس کو کھانے پینے میں ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں چونکہ ہائیجین کا بڑا پرابلم ہے، کھانے پینے کی چیزیں صاف ہیں نہیں ہیں کیا ہیں، تو کوئی نہ کوئی انفیکشن ہوتا ہے۔ آنتوں میں کوئی کیڑے ہو جاتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے آنتوں میں کیڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کیڑوں کی وجہ سے بھی خون کی کمی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے ہمیں کہ جب ایک ٹائم آتا ہے جب یہ بچی ماں بننے کے لیے تیار ہوتی ہے، جب اس کو حمل ٹھہرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ماؤں کی شرح اموات، ماؤں کے مرنے کی شرح، میٹرنل مورٹیلیٹی یا میٹرنل ڈیتھ سب سے زیادہ ہے پوری دنیا میں۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں شادی کر دی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی عمر میں وہ ماں بننے لگتی ہیں، اور پھر وہ زندگی ہار بیٹھتی ہیں۔ کیا ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ اس سے ہماری بچیاں اس کا شکار نہ ہوں؟ بالکل ایسا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری ڈائٹ، ہماری بچیوں کی ڈائٹ، کھانا پینا وہ کیا کھا رہے ہیں اور اس میں ان کو کتنا غذائیت مل رہی ہے۔ جو سب سے کامن عام انیمیا ہے وہ فولاد کی کمی سے ہوتا ہے، جس کو ہم آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کہتے ہیں۔ کہ اگر کسی بچی کو خون کی کمی کا شکار ہے وہ تو دیکھنے میں پیل لگتی ہے، شکل پیلی لگتی ہے، جلدی سانس پھول جاتی ہے، زیادہ دوڑ بھاگ نہیں کر سکتی، ہاتھ اس کے پیلے ہوں گے، ناخن اس کے سفید سفید سے ہوں گے۔ جیسے میں نے بتایا فولاد کی کمی، آئرن کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی کا ہونا۔ آئرن اگر نہیں ہوگا تو خون نہیں بنتا، خون نہیں بنتا تو پھر وہ آہستہ آہستہ ضائع ہوتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ ختم ہوتا رہتا ہے، اور خون کی کمی کے دوسرے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس میں جیسے میں نے بتایا تھکن، تھوڑی سی دیر میں تھک گئے، بیٹھ گئے، لیٹ گئے، سستی، کاہلی، تھوڑا سا چلے تو سانس پھول گئی، ایک منزل اوپر نیچے کیا تو سانس پھول گئی۔ اور اس کے بعد یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو ہمارے کبھی کبھی مائیں اس کو سمجھ لیتی ہیں، کبھی نہیں سمجھتی ہیں، اس کو نارمل سمجھتی ہیں۔ چہرہ لگتا ہے جیسے بالکل پیلا پیلا ہو رہا ہے، ہتھیلیاں پیلی ہو رہی ہوتی ہیں، یا سفید ناخن سفید ہو رہے ہوتے ہیں، زبان دیکھیں تو وہ سفید جیسا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم یہ انیمیا ہوتا ہے۔ اگر یہ اور چھوڑ دیا جائے اسی طرح، اور دن بھر گزرتے جائیں اور بچی بڑی ہوتی جائے اور اسی طرح چلتی رہے، تو آہستہ آہستہ یہ آگے جا کے اس کے ہارٹ پہ اثر کرتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم اپنی بچیوں کی غذائیت کا خیال ضرور رکھیں۔ انیمیا کو اگر ٹھیک کرنا ہے یا صحیح غذائیت دینی ہے تو بچی کو ایسی چیزیں دینی چاہیے جس میں فولاد ہوتی ہے۔ فولاد سب سے زیادہ سب سے اچھا ملتا ہے گوشت میں، لال گوشت میں۔ چکن سفید گوشت ہے، مچھلی سفید گوشت ہے، اس میں آئرن نہیں ہوتا اور اس سے خون نہیں بنتا۔ خون بننے کے لیے آپ کو چاہیے یا تو گائے کا گوشت یا بکرے کا گوشت۔ تو کچھ دالیں ہیں، دالوں میں آئرن ہوتا ہے، پالک، گاجر، سیب، یہ فروٹس ایسے ہیں جس میں آئرن ہوتا ہے۔ چیری، جب چیری کا سیزن ہوتا ہے تو چقندر، ان کے اندر آئرن کافی زیادہ ہوتا ہے، اور یہ غذا میں شامل ہونا چاہیے ریگولر بیسس پہ۔ بچیوں کی ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بچپن سے بیٹی کا خیال کریں، ورنہ یہی بیٹی جب ماں بننے جائے گی تو پھر سب بڑے بڑے مسئلے مسائل اور پیچیدگیوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو خون کی کمی یا انیمیا ایک ایسا مرض ہے جو کہ بہت آرام سے اس سے بچا جا سکتا ہے، کہ یہ آپ اگر ہو گیا ہے تو بہت اچھے سے آسانی سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ گھر والے اس کو خیال کریں اور اس چیز کو سمجھیں اور ڈاکٹر کے پاس لے کے آئیں۔ اور یہ چیز اس کی ماں کو، گھر کی خواتین کو خیال کرنا چاہیے، ان کو نظر آنا چاہیے اس چیز کہ اس بچی کو کیا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو ڈاکٹر کے پاس ضرور لے کے جانا چاہیے، اور اس کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور اگر اس کو آئرن کی کمی آئی ہے تو اس کے حساب سے اس کا علاج ضرور ہونا چاہیے۔ علاج کیا ہوتا ہے؟ علاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو آئرن کی دوائیں دیتے ہیں۔ مردوں کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو مسئلہ، عورتوں کی ہڈیاں کمزور ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو فریکچر ہونے لگتے ہیں،
ان کو پریگننسی کے ٹائم پہ بہت تکلیف ہوتی ہے، ہڈیوں کا درد، جوڑوں کا درد، یہ سب چیزیں بہت ہوتی ہیں ان کو. تو یہ ہماری اپنی لاپرواہیاں ہیں، اور کھانے پینے کے معاملے میں غلط چیزوں کی چوائس، جس کی وجہ سے یہ مسئلے ہوتے ہیں. ٹریٹمنٹ بہت سمپل ہے. اس کے لیے ہمیں ڈاکٹر سے ملنا ہوگا. کچھ ٹیبلٹس وہ دیتے ہیں، کچھ سرپ بھی دے سکتے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ انجیکشنز بھی لگتے ہیں آئرن کے. امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. بہت سمپل ہیلتھ کی ٹپس ہیں یہ. اور پلیز اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس والوں کا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.